میں اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا زیادہ شوق نہ تھا، اس لیے 10ویں پاس کر کے پھر گھر ہی بیٹھ گیا اور ابا کے ساتھ دکان پہ جانے لگا۔ میرے باقی بھائی اچھی جگہ نوکری کرتے تھے اور روز صبح سویرے گھر سے جاتے اور رات کو واپس آتے۔ وہ پورا دن کام کر کر کے اتنا تھک جاتے تھے کہ ان کے پاس ذرا سا بھی وقت نہ ہوتا تھا کہ وہ میرے ماں باپ کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جائیں یا ان کا حال ہی دریافت کر لیں۔ گھر کے ہر چھوٹے موٹے کام سے لے کر بازاروں تک کے چکر میں ہی کاٹتا تھا۔ میرے بھائی بس نام کے ہی تھے، وہ ان کی کوئی بات نہ سنتے۔ میری ماں اکثر شکوے کرتی کہ تم لوگ 2 گھڑی میرے پاس ہی بیٹھ جایا کرو، لیکن وہ ہمیشہ انکار کر دیتے۔ ان کے پاس انکار کرنے کے لیے یہ بہانہ تھا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ پیسوں کی کمی نہ تھی اور وہ اماں کو جیب سے نوٹ نکال کر پکڑا دیتے اور کہتے کہ اب تو خوش ہو جاؤ، جبکہ میری ماں بیچاری اپنے بیٹوں کو ہی ترستی رہتی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ میں دکان پر ہوتا تھا اور میری ماں گھر پہ گھر کے کام کرتی تھی۔ جب میں رات کو گھر آتا تو وہ مجھے شکوے کرتی اور کہتی کہ تم بھی پورا دن باہر ہی رہتے ہو، اور ساتھ ہی ایک آہ بھر کر کہنے لگتی کہ کاش میری بھی کوئی بیٹی ہوتی جو میرے ساتھ رہتی یا گھر کے کام کرواتی تاکہ میرا بوجھ کم ہو جاتا۔ میں اپنی ماں کو دکھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ میری ماں بہت مجبور اور پریشان حال رہتی تھی۔ میرا بس چلتا تو میں ان کو ایک بیٹی لا دیتا جو ان کا دھیان رکھتی، لیکن افسوس کہ ایسا ممکن ہی نہ تھا۔ میرے اندر کچھ عادات ایسی تھیں جیسے لڑکیوں کی ہوتی ہیں، جیسا کہ شرمانا۔ میں اگر اپنے بچپن کی بات کروں تو میں لڑکیوں جیسے ہی کپڑے پہنا کرتا تھا۔ میری ماں مجھے لڑکیوں جیسی فراک سلائی کر کے دیتی اور وہ پہناتی تھی۔ پھر اسی طرح میرے اندر عورتوں جیسے احساسات بیدار ہونے لگ گئے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ احساسات اتنے بڑھ جائیں گے کہ لوگ مجھے تانے دینے لگیں گے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں لڑکیوں جیسے کپڑے پہن کر دوپٹہ اوڑھا اور پھر اچھے سے اماں کا رکھا میک اپ کرنے کے بعد لپسٹک لگا لی، اور پھر کئی دیر تک میں خود کو لڑکی ہی سمجھتا رہا تھا۔ اس دن کے بعد شاید میں ایسا ہی کرتا رہتا، لیکن اسی وقت میری پھپھو آ گئیں اور مجھے اس حلیے میں جا کر دروازہ کھولنا پڑا۔ وہ مجھے دیکھ کر چونک ہی گئیں اور صدمے سے اپنا سر پیٹ لیا۔ انہوں نے پورے محلے میں واویلا مچایا اور میری ماں کو بدنام کیا۔ وہ شور مچانے لگیں اور لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔ ان کے شور کی آواز سن کر سب لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، وہ اتنے لوگ کیوں جمع ہو گئے ہیں۔ میں تب بھی اپنے اسی حلیے میں تھا اور میں نے کمرے میں جا کر کپڑے بھی نہیں تبدیل کیے۔ وہ گرمیوں کے دن تھے اور میری ماں اور باپ کسی کے گھر گئے ہوئے تھے۔ وہ ابھی تک گھر واپس نہیں آئے تھے۔ پھپھو نے رو رو کر محلے والوں کو بتایا کہ اس کی ماں نے میرے بھتیجے کو خراب کر دیا ہے۔ اس کی ہمیشہ سے ایسی ہی خواہش تھی کہ اس کی بھی کوئی بیٹی ہوتی۔ اللہ نے اس کو بیٹی نہیں دی اور اب یہ اپنی خواہشیں بیٹوں سے پورا کروا رہی ہے۔ یہ چاہتی ہے کہ اس گھر کا بیٹا ہجڑا بن جائے اور پھر لوگ میرے بھائی پہ تھو تھو کریں۔ یہ عورت ایسا ہی چاہتی ہے۔ یہ تو جب سے ہمارے گھر بیاہ کرائی ہے اس نے ایک دن بھی ہمیں سکون کا سانس نہ لینے دیا۔ یہ بہت غلط ذہنیت کی عورت ہے۔ لوگ بھی میری ماں کے بارے میں برا سوچنے لگے تھے۔ یہ معاملہ کافی دیر تک چلتا رہتا، جب میری ماں اور باپ واپس نہ آ جاتے۔ وہ واپس آئے اور سارا معاملہ سمجھ کر لوگوں کو ڈانٹ ٹپٹ کر ان کے گھر واپس بھیجا اور مجھے غصے سے اپنے کمرے میں کپڑے چینج کرنے کو کہا۔ میں کمرے میں چلا گیا تھا، لیکن میں نے تب بھی کپڑے تبدیل نہ کیے، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ سب کچھ میں دیکھوں تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ آخر ساری بات کیا ہے اور پھپھو اتنا کیوں جگڑ رہی ہیں۔ میں نے کھڑکی سے کان لگا لیے اور ان کی باتیں سننے لگا۔ میری پھپھو بہت چالاک عورت تھی۔ وہ باتوں کو بدلنے لگی اور کہنے لگی کہ جب میں گھر آئی تھی تو تمہارا بیٹا ناچ رہا تھا، اس کے پاؤں گھنگرو بھی تھے جو اس نے پہنے ہوئے تھے، اور اسی طرح مزید باتیں لگا لگا کر ان کو میرے خلاف بھڑکانے لگی تھی۔ میرے باپ نے ان کو ایسا کام کرنے سے منع کیا۔ ان کے درمیان بعد میں جو باتیں ہوئیں اس سے مجھے بہت حیرت کا جھٹکا لگا
اور میں ساری گیم سمجھ گیا کہ آخر پھپھو کے اتنا بھڑکنے کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ پھپھو چاہتی تھی کہ وہ اپنی ایک بیٹی کی شادی میرے بڑے بھائی سے کر دیں، کیونکہ وہ نوکری کرتا تھا اور خاصا سمجھدار بھی تھا۔ پھپھو کی شروع سے ہی اس پر نظر تھی اور وہ چاہتی تھی کہ وہ ہمارے گھر کو ہتھیا لے اور میرے بڑے بھائی کو اپنے قبضے میں کر لے۔ اس دن اتنی شدید لڑائی کے بعد میں نے خود کو بہت کنٹرول کیا اور خود کو سمجھایا کہ لوگوں کے سامنے ایسی حرکت کبھی نہیں کرنی جس کی وجہ سے ساری بات میری ماں کی تربیت پر آئے۔ مجھے اس واقعے نے ذہنی طور پر بہت پختہ کر دیا تھا، لیکن میں کبھی بھی اپنے اندر سے اس چیز کو نہ نکال سکا تھا جو مجھے لڑکیوں جیسا بننے کی خواہش تھی۔ میں اکثر راتوں کو چوری چھپے اٹھ کر اماں کا کوئی لباس پہن لیا کرتا اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو سنوارا کرتا تھا اور پھر اسی سے اپنا جی بہلا لیا کرتا۔ یہ کام میں سب سے چھپ کر صرف رات کو ہی کرتا تھا تاکہ کسی کو مجھ پر شک نہ ہو، اور میں صبح کو بہت چینج ہو جاتا اور بالکل نارمل بن جاتا تھا۔ میری ماں اب بیمار پڑنے لگی تھی۔ ان کے بیمار ہونے کی کوئی وجہ نہ تھی اور اس بیماری کا کوئی علاج نہ تھا۔ یہ وہم تھا جو ان کو لاحق تھا۔ وہ ڈپریشن کی مریضہ بننے لگی تھیں۔ وہ اکثر میرے بھائیوں کو کہا کرتیں کہ اب شادی ہی کر لو تاکہ گھر میں رونق ہو، بچے کھیلے کودیں، لیکن میرے بھائیوں کو ابھی شادی نہ کرنی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ بہت سارا پیسہ کمائیں اور پھر اس کے بعد شادی کے بارے میں کچھ سوچیں، اور یہ بات ابا کو بھی منظور نہ تھی، کیونکہ ابا اب گھر کے بگڑتے حالات اور اماں کی طبیعت بھی دیکھ رہے تھے۔ لیکن میرے بھائی بہت ضدی تھے۔ انہوں نے ابا کی ایک بھی بات نہ مانی اور اپنی ضد پر اڑے رہے۔ اماں اب چارپائی سے لگ گئی تھیں اور بہت بیمار رہنے لگیں۔ کبھی کبھار اٹھ کر چیخنے لگتی تھیں۔ ان کو دورے پڑنے لگے تھے۔ ہم نے ان کو ہر اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو جا کر دکھا دیا، لیکن وہ 1% بھی ٹھیک نہ ہوئیں۔ وہ پہلے سے زیادہ کمزور اور بیمار ہو گئی تھیں۔ ایک دن ایک عورت نے بتایا کہ تم لوگ اس کو فلاں بابے کے پاس لے چلو، وہ اسے بالکل ٹھیک کر دے گا۔ اس کے پاس سے جو بھی ہو کر آتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، اور آج تک اس کے ڈیرے کے چکر لگانے کے بعد کوئی بھی نامراد نہ گیا۔ یہ بے شک ایک حیران کن بات تھی، لیکن میں اور ابو اماں کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بابے کے پاس جانے کا سوچنے لگے۔ ہم لوگوں نے اس بابے کا پتہ کروایا تو ہم بہت ہی حیران رہ گئے، کیونکہ وہ بابا تو بہت پہنچا ہوا تھا۔ اس کے آس پاس والا ہر آدمی اس کی ہی بات کرتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ بابا بہت ٹھیک ہے، یہ کوئی فراڈ نہیں ہے۔ ہم نے لوگوں کی وہ ایک آخری امید سمجھ کر امی کو اس ادھر لے جانے کا فیصلہ کیا، اور اگلے ہی دن اسے اس بابے کے پاس لے گئے۔ اس بابے نے ہمیں اندر آنے سے منع کر دیا اور کہا کہ جو بیمار ہے صرف اسے ہی بھیجا جائے۔ میری ماں اکیلے ہی اس کمرے میں گئی۔ ابا نے بہت اصرار کیا اور ساتھ جانے کے لیے ضد کی، لیکن اس بابے نے دھمکی لگائی اور کہا کہ ساتھ آنے کا شوق ہے تو اپنی مریضہ کو گھر ہی لے جاؤ۔ اس پہ یقین رکھتے ہوئے ناچار اماں کو اکیلے ہی بھیجنا پڑا۔ ہمیں باہر انتظار کرتے کافی دیر ہو گئی تھی۔ ہم انتظار کر رہے تھے کہ کب وہ بابا اماں کو باہر بھیجے گا۔ اب تو ڈر لگنے لگا اور ابا نے ہمت کر کے دروازہ کھول کر اندر جانے کا کہا۔ انہوں نے دروازہ ایک جھٹکے سے کھولا اور اندر چلے گئے۔ اندر جا کر ان کے پیروں سے زمین ہی کھسک گئی، کیونکہ اندر وہ بابا میری ماں کو دم کر رہا تھا اور کچھ باتیں ہی بتا رہا تھا۔ ابا اماں کو لے کر گھر آ گئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ اپنی بیوی کو اس کے پاس نہ لے کر جائیں گے۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ اچانک حیران کن طور پر اماں ٹھیک ہونے لگی۔ ابا کا بھی اس بابے پر یقین بڑھ گیا، کیونکہ اماں کو ہم نے ہر ڈاکٹر کے پاس بھیجا تھا اور کہیں سے بھی آرام نہ آیا تھا۔ میں ایک دن دکان سے واپس آیا اور رات کو جیسے میں بہت بے چین تھا۔ میں بے چینی میں سو گیا اور مجھے گہری نیند آ گئی۔ آدھی رات کو میری آنکھ اچانک کھلی اور مجھے ایسا لگا جیسے ماں میرے پاس ہو کر گئی ہیں۔ مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں نے تیزی سے چپل پہنی اور اٹھ کر باہر گیا، لیکن باہر تو کوئی بھی نہ تھا اور اماں کے کمرے کا بلب بھی بند تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ سو چکی ہیں۔ میں نے اس بات کو اپنا وہم مانا اور دوبارہ کمرے میں آ کر سو گیا۔ اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ ایسا بالکل نہ تھا۔
اس بات کو کئی دن ہو گئے اور میں نے اسے اپنا بہن سمجھ کر بلا دیا، لیکن پھر ایک رات مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اماں میرے کمرے سے ابھی ابھی نکلی ہیں۔ میں اٹھا اور میں نے ایک سایہ کمرے سے باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ مجھے اب شک ہو گیا کہ میں کمرے سے باہر جا کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا، اور حسب معمول اماں کے کمرے کا بلب بند تھا۔ اب میں ڈر گیا تھا کیونکہ اماں اتنی تیزی سے اپنے کمرے میں نہیں جا سکتی تھیں۔ یہ بات بہت حیران کن تھی۔ میں نے اگلی صبح اماں سے پوچھنے کا فیصلہ کر لیا، اور میں نے صبح ناشتے کی میز پہ اماں سے سوال کیا تو مجھے منہ کی کھانی پڑی، کیونکہ اماں نے صاف منع کر دیا اور مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ بھلا میں تمہارے کمرے میں آدھی رات کو کیا کرنے جاؤں گی؟ اگر مجھے جانا ہی ہوا تو میں صبح بھی جا سکتی ہوں، میں رات کو کیوں جاؤں گی؟ اس بات پہ تو میرا ماتھا ٹھنکا کہ بھلا ایسا کیوں ہو سکتا تھا۔ اب مجھے اس بات کا پتہ لگانا تھا کہ آخر ایسا کیوں ہے اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ میں اگلی کئی راتیں سونے کی اداکاری کرتا رہا تاکہ جو بھی میرے کمرے میں آئے میں اسے پکڑ سکوں، لیکن اتنے دن بعد میرے کمرے میں کوئی نہ آیا۔ میں شاید اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتا یا اس کا پتہ چلاتا، لیکن ایسا ہوا کہ انہی دنوں ابا کو ہارٹ اٹیک آ گیا اور ہم لوگ ان کو اسپتالوں میں لے بھاگنے لگے۔ میرے بھائی بھی ابو کے لیے اسپتالوں کے چکر کاٹ رہے تھے۔ ان کی پریشانی کی جانے کیا وجہ بنی تھی کہ اچانک ان کو بیٹھے بیٹھے دل کا دورہ پڑ گیا۔ اماں رو رو کر بے حال تھیں۔ ابا تو پورے گھر کی رونق ہوا کرتے تھے، کیونکہ وہ اکثر بنا لڑے جھگڑے خاموشی سے گھر کے کام کر دیا کرتے تھے اور ہمیں بھی جگتے مارتے رہتے تھے۔ وہ ہم سب بھائیوں کے ساتھ دوستوں کی طرح بات کرتے تھے۔ روایتی باپ کی طرح وہ بالکل بھی نہ تھے۔ میں بھی کئی دن چپ چپ کر روتا رہا۔ ڈاکٹر اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے تھے اور ہم سب لوگ ہسپتال میں بیٹھے دعائیں کرنے لگے۔ ابا نے میرے تینوں بڑے بھائیوں کو اپنے پاس بلایا اور ان کو کچھ کہا۔ مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ ابا نے مجھے ان کے ساتھ کیوں نہ بلایا۔ وہ جب کمرے سے باہر آئے تو مجھے بھی ابا کا بلاوا آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اپنی ماں کا خیال رکھنا، وہ بہت کمزور ہے، اس کا ساتھ دینا اور میرے بعد اس کے ساتھ اچھے سے برتاؤ کرنا۔ مجھے ابا کے ان جملوں سے دکھ ہو رہا تھا، کیونکہ ایسے جملے لوگ تب بولتے ہیں جب وہ مرنے کے قریب ہوں۔ ابا نے اماں سے کچھ باتیں کیں اور پھر اس کے بعد دم توڑ گئے۔ ہمارے گھر میں تو جیسے کوہرام ہی مچ گیا تھا۔ میری خالائیں اور پھوپھیاں بھی چیخنے لگیں۔ ان کو میری ماں کا احساس ہو رہا تھا کہ یہ اکیلی ہے، اب کیسے گزارا کرے گی؟ اس کی تو کوئی بیٹی بھی نہیں ہے جس سے یہ اپنے دل کا بوجھ ذرا ہلکا کر لے۔ ابا کے 40ویں کے بعد میری پھوپھیاں اور خالائیں امی کے پاس آ بیٹھیں اور بڑی رازداری سے کچھ باتیں کرنے لگیں۔ میں ان کو دور سے دیکھ رہا تھا، لیکن ان کی باتیں نہیں سن سکتا تھا۔ مجھے ان کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے۔ میری ماں بہت بولی اور معصوم تھی۔ وہ لوگوں کی باتوں پہ بہت جلد یقین کر لیتی تھی۔ وہ کافی دیر میری اماں کی سگی بنی، ان سے باتیں کرنے لگیں، جبکہ اس سے پہلے کبھی میری ماں سے انہوں نے سیدھے منہ بات تک نہ کی تھی، اور اب ان کو اچانک ماں کی یاد آنے لگ گئی تھی۔ مجھے بعد میں یہ بات پتہ چلی تھی کہ ان سب نے بڑے بھائیوں کی شادی کرنے کا بولا تھا۔ وہ سب چاہتی تھیں کہ ان کی بیٹیاں اس گھر کی بہو بن کر آ جائیں۔ میرے باپ نے اپنے پیچھے بہت ساری زمین چھوڑی تھی، اور میں سمجھ گیا تھا کہ ان سب کی نظریں میرے باپ کی چھوڑی ہوئی زمین پہ ہیں، جن کو کہ وہ ہتھیانا چاہتے تھے۔ لیکن یہ بات میری ماں سمجھ نہ سکی، کیونکہ اسے اس وقت سارے رشتہ دار اپنے سگے لگ رہے تھے۔ میں نے ماں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن نہ جانے وہ سب اماں کے دماغ میں کیا ڈال کر گئی تھیں کہ اماں نے میری ایک بات نہ سنی اور مجھے نادان کہہ کر میری بات کو توجہ نہ دی۔ اسی طرح میرے 2 بڑے بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں، اور وہ دونوں میری خالہ کی بیٹیاں تھیں۔ میری ماں تو اپنی بانجیوں کو اپنی بہو بنا کر پھولے نہ سما رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی، کیونکہ اسے اپنی بانجیوں سے بہت محبت تھی۔ میری ماں کی یہ بہت پہلے کی خواہش تھی کہ اس کی بانجیاں اس کی بہو بنیں، تاکہ وہ ان کو اپنی سگی بیٹی جیسا پیار دے سکے۔ ان کی بہوئیں بہت اچھی تھیں، وہ میری ماں کا بہت خیال کرتی تھیں۔ ماں کو زمین پر پاؤں بھی نہ رکھنے دیتی تھیں۔ پورے گھر کا کام اب انہوں نے سنبھال لیا تھا۔ میری دونوں بھابیاں مجھے اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح پیار کرتی تھیں اور میری ہر ضرورت کا خیال رکھتیں۔
میرے دل سے وہ بات نکلنے لگی تھی اور میں نے اپنی ہی سوچ کو غلط قرار دیا۔ مجھے لگا کہ اماں نے یہ فیصلہ لے کر اچھا کیا ہے۔ میری بابیاں اپنی ماؤں کی طرح فسادی نہ تھیں۔ اب بھائی بھی گھر جلدی آ جاتے تھے اور امی کو بھی وقت دیتے تھے۔ میں اب ابا کے حصے کا وقت بھی دکان میں بیٹھا کرتا تھا اور سارے پیسے اماں کو لا کر دیتا تھا۔ اماں ان کو سنبھال کر رکھتی تھیں کہ تاکہ ضرورت کے وقت کام آ سکیں۔ 1 سال کے بعد اماں نے میرے بڑے بھائی کی بھی شادی کر دی اور اب کی بار اماں نے پھپھو کی بیٹی کو بہو بنایا تھا۔ وہ بھی بہت اچھی تھی۔ اس نے آتے ہی اماں کا دل جیت لیا تھا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ جانے کیا ہوا کہ گھر کا ماحول بدلنے لگا تھا۔ اماں بہت چپ رہنے لگی تھی، لیکن میں نے ان کی یہ روز روز کی خاموشی کو محسوس ہی نہ کیا۔ کچھ دنوں کی بات ہے کہ میں نے پھر ایسا محسوس کرنا شروع کیا جیسے اماں رات کو میرے کمرے میں آتی ہیں۔ میں نے اب کی بار پکا یقین کر لیا اور تہیہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے اس رات سے پردہ اٹھا کر ہی رہوں گا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اماں کا میرے کمرے سے کوئی تو تعلق ہے۔ اماں روز رات کو مجھے دودھ کا گرم گلاس پکڑا دیتی اور کہتی تھیں کہ اسے پیو۔ میں اسے چپ چاپ پی لیتا، کیونکہ اسے پینے کے بعد مجھے بہت گہری نیند آتی تھی اور میں پرسکون رہتا تھا۔ مجھے لگا کہ ہو نہ ہو اس دودھ میں ہی کچھ ایسا ملایا گیا ہے۔ میں نے ایک رات جان بوجھ کر دودھ نہ پیا اور اپنے کمرے میں آ کر کھڑکی کے باہر اس دودھ کو بہا دیا اور ایسے ظاہر کیا کہ جیسے میں تو سو گیا ہوں۔ مجھے اب رات کا انتظار تھا، جب سارے سو جائیں گے۔ رات کے 12 بجے تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، کیونکہ مجھے اپنے کمرے کی طرف آتی کسی کی آواز سنائی دی۔ جب میرے کمرے کا دروازہ کھلا تو میں کن اکھیوں سے دیکھ رہا تھا تو جیسے آسمان ہی مجھ پر پھٹ پڑا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری ہی سگی ماں تھی۔ مجھے اماں پر یقین تو تھا، لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ آخر وہ چاہتی کیا ہیں۔ اس لیے اب میں ان کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا تاکہ ساری بات واضح ہو جائے۔ اماں میرے پاس آ بیٹھی اور میں تو ڈر ہی گیا جب اماں نے سرخ رنگ کی تیز لپسٹک نکالی اور میرے ہونٹوں پر مل دی۔ مجھے ایک سرخ رنگ کی چنری اڑا دی اور مجھے حیرت سے تکنے لگی اور پھر ادھر ہی آنسو بہانے لگی۔ کمرے میں اماں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے اچانک سے آنکھیں کھولی۔ اماں کو ایسا ہونے کی امید نہ تھی، اسی وجہ سے ان کا رنگ اڑ گیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئیں اور باہر جانے لگیں تو میں نے ان کا بازو پکڑ لیا اور ان کو وہیں روک لیا اور ان کو کہنے لگا کہ آج تو ساری بات بتا دو آپ، یہ سارا کیا معاملہ ہے اور آپ مجھے یہ سب کیوں کر رہی تھیں۔ میری ماں نے ڈرتے ڈرتے مجھ سے معافی مانگی اور کچھ کہے بغیر رونے لگی۔ وہ روتی جا رہی تھی اور ان کا رونا بند نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے ان کو چپ کروایا اور کہا کہ آپ بس مجھے ساری بات بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے۔ اماں نے مجھے جو کچھ بتایا اسے سن کر مجھے ایک لمحے کو تو بالکل بھی یقین ہی نہ آیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جب تمہارا باپ مجھے اس جانے مانے بابے کے پاس لے کر گیا تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ سب کی مشکلیں حل کرتا ہے، یہ کہانی تب سے شروع ہوتی ہے۔ میں جب بابے کے پاس اس کے کمرے میں گئی تو اس نے مجھے سختی سے کہا کہ جو کچھ مسئلہ ہے وہ سارا سچ سچ بتاؤ۔ میں نے اسے ساری بات بتائی، اسے اپنے گھر کے حالات بتائے۔ اس نے مجھ پہ جیسے جادو ہی کر لیا تھا۔ وہ مجھ سے جو پوچھتا گیا میں اس سارے جواب دیتی گئی۔ اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ تم اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو اپنی بیٹی سمجھ لیا کرو تاکہ تمہیں بیٹی کی مزید حسرت نہ رہے۔ میں ایسا کبھی نہ کرتی، لیکن ایک بار میں نے تمہیں بچپن میں لڑکیوں کا لباس پہنے دیکھا تھا۔ مجھے لگا کہ تم میری لڑکیوں کی روح ہے، اس لیے تمہیں اس کا برا بھی نہ لگے گا، لیکن میں نے تمہیں یہ بات کبھی نہ بتائی کیونکہ تم جانے کیسا سمجھتے۔ اس لیے میں نے تمہارے باپ سے بھی یہ بات چھپائی، کیونکہ اگر وہ جان جاتا تو مجھے کبھی بھی ایسا نہ کرنے دیتا۔ اسے تو وہ بابا ہی برا لگتا تھا جس نے ایسا کیا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب میں تمہیں لڑکی بناتی مجھے لگتا کہ تم میری بیٹی ہی ہو، اس لیے میں ہر روز اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے تم تک آ جاتی تھی۔ ان کی بات سن کر مجھے حیرانی سی ہوئی، کیونکہ اماں نے بتایا تھا کہ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی۔ میں نے مزید پوچھا تو اماں مجھے بتانا شروع کر دیا کہ بیٹی کی اس قدر چاہ کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے۔ تمہاری بھی ایک بہن تھی، وہ جب ایک ماں کی تھی تو میں نے اسے اتنی اہمیت نہ دی، اس کا خیال نہ رکھا اور اسے اپنے سے دور دور رکھنا شروع کر دیا، کیونکہ مجھے تب بیٹوں کی چاہ ہو چکی تھی۔
میں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا ہو جو بڑا ہو کر ہمارا سہارا بنے۔ وہ بہت بیمار ہو گئی تھی اور بات بات پہ رونے لگتی۔ مجھے اس کے رونے پہ غصہ آتا اور میں اسے اپنے سے دور دھکیل دیتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اسے بخار ہو گیا اور اسی بخار کے ساتھ ہی وہ مر گئی۔ اس کے مرنے کے بعد بہت احساس ہوا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے بہت دعائیں مانگیں کہ اللہ مجھے بیٹی دے دے، لیکن مجھے ایک بار ہی بیٹی عطا نہ ہوئی۔ وہ روز رات کو میرے خواب میں آ کر روتی ہے، چیخیں مارتی ہے اور میں پاگلوں کی طرح رات کو اٹھ کر روتی ہوں اور پچھتاتی ہوں۔ وہ مجھے سونے ہی نہیں دیتی۔ مجھے وہ یاد آتی ہے کہ اگر وہ بڑی ہوتی تو اب اس کی بھی شادی ہو چکی ہوتی۔ اماں کی باتیں سن کر مجھے بہت دکھ ہوا، لیکن میں نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ اتنے سالوں سے آپ سزا بھگت رہی ہو، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ آپ پہلے ہی تکلیف سے گزر رہی ہو۔ میں نے ان کو کہا کہ تہجد میں اللہ سے دعائیں مانگیں، ہو سکتا ہے آپ کو سکون مل جائے۔ اماں پرسکون رہنے لگی تھی، ان کے چہرے پہ چھائی اداسی اب معلوم نہیں ہوتی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اماں کی سزا ختم ہو گئی ہے۔ پھر کچھ دنوں بعد اماں سے بھائیوں نے گھر کے دکان کا بٹوارا کرنے کو کہا، لیکن اماں نے صاف انکار کر دیا۔ اس انکار کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ میرے بھائی کس قدر لالچی لوگ ہیں۔ وہ تو ساری باتیں ہی اپنی بیویوں کی مانتے تھے اور بیویاں ان کو اپنے اشاروں پر نچاتی تھیں۔ میری ماں کو ان سے بہت محبت تھی، لیکن انہوں نے ایسا کیا کہ اپنی بیویوں کے کہنے پہ مجھے اور اماں کو گھر سے دھکے مار کر نکال دیا۔ اس رات کے بعد میں نے اپنی اماں کو کبھی نہ دیکھ سکا، کیونکہ ان کا اسی رات سڑک پہ انتقال ہو گیا تھا۔ جب یہ بات میرے بھائیوں کو پتہ چلی تو انہوں نے ہمدردی سمیٹنے کے لیے اماں کی میت کو گھر لائے اور میری بھابیاں بھی ڈرامہ کرتے ہوئے رونے لگیں تاکہ محلے کے لوگوں کو اصل بات کا علم نہ ہو سکے۔ اگلے دن بھائیوں نے روتے روتے اماں کو قبر میں اتارا، اور پھر جانے مجھے ایسا کیوں لگا جیسے ان کے ارادے اب بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ اس لیے میں رات کو قبرستان کے باہر ہی رک گیا۔ میں نے اپنے ایک دوست کو کال ملا لی تھی جو کہ پولیس میں تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم کسی سے کوئی تذکرہ نہ کرنا اور جو ہوتا ہے چپ چاپ مجھے اطلاع دینا۔ میں جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھا تھا جب میرے بھائی آئے اور اماں کی قبر کو کھودنے لگ گئے۔ میں نے اپنے دوست کو کال ملائی، لیکن ادھر سگنل نہیں آ رہے تھے، اس لیے میں دوسری طرف گیا۔ جب تک میں نے کال کی اور اپنے دوست کو بات بتائی، جب واپس میں آیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں کوئی لفافہ بھی تھا جو کہ یہاں آتے ہوئے اس کے پاس نہیں تھا۔ ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ انہوں نے قبر پہ مٹی برابر کی اور پھر ایک گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے۔ جب میرا دوست آیا اس نے دوبارہ قبر کھودی، اور جب اس نے مجھے بتایا تو میرا غصہ آسمان کو چھونے لگا، کیونکہ انہوں نے میری ماں کے گردے اور دل بیچ دیا تھا۔ میں اور میرا دوست گاڑی کا پیچھا کرتے رہے اور ان کی گاڑی ایک بڑے سے اسپتال کے سامنے آ کر رک گئی۔ وہاں اس گاڑی میں سے میرے تینوں بھائی نکلے اور ساتھ اس کے کچھ اور لوگ تھے جن کے چہرے میں قبرستان میں نہیں دیکھ پایا تھا۔ وہ شہر کے جانے مانے مشہور ڈاکٹر تھے اور ان کے ساتھ کچھ لوگ ایسے تھے جو انگریز دکھائی دیتے تھے۔ میں نے ان کا پیچھا کیا اور وہ ایک سینئر ڈاکٹر سے جا کر ملے۔ میرے بھائیوں نے اس سے لاکھوں روپے لیے اور گھر کو لوٹ گئے۔ میرے دوست کے پاس اب پختہ ثبوت تھے جس کی بنا پہ وہ ان کو سزا دلوا سکتا تھا۔ اس کی ان کی خفیہ طور پر ویڈیو بھی بنا لی تھی تاکہ عدالت میں گواہی کے طور پر پیش بھی کر سکے۔ جب تک اس نے اپنی باقی فورس کو بلایا تب تک وہ نکالے گئے اعضاء کو لے کر وہ انگریز ملک سے باہر جا چکے تھے۔ ان کو نہ پکڑا جا سکا تھا، لیکن اس اسپتال پہ چھاپا مارا گیا تو بہت سے لوگ اس کام میں گرفتار ہوئے، جن میں سینئر ڈاکٹر بھی شامل تھے۔ ان کا یہ دھندا کئی سال سے جاری تھا۔ جہاں کوئی نئی قبر بنتی وہ لوگ اس کے گھر والوں کو لالچ دے کر مردے کے اعضاء نکال لیتے اور مہنگی قیمت پر باہر کے ممالک میں بیچ دیتے تھے۔ یہ کام بالکل غیر قانونی طور پر تھا، اس لیے اس اسپتال کو بند کر دیا گیا اور ان کے عملے کو گرفتار کر لیا گیا۔ میرے دوست کی مدد سے میں نے عدالت تک کے چکر کاٹے۔ ثبوت سارے ہمارے ساتھ تھے، اس لیے عدالت نے ان کو سزا سنا دی۔ میرے بھائیوں کو بھی سزا ہو چکی تھی۔ انہوں نے مجھے بہت کہا کہ ہمیں معاف کر دو، اور ان کی بیویوں نے بھی بہت ترلے منتیں کی اور کہا کہ ہمیں معاف کر دو، لیکن میں نے ان کو معاف نہ کیا۔